ہمارے خواتین میں یہ بات بھی مشہور ہے، کوئی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کا علاج ہو جائے، مثلا کوئی اس کا آپریشن وغیرہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس مریض کو حیض و نفاس والی جو خاتون ہے، اس خاتون کے ہاتھ کا کوئی چیز بنی ہوئی نہیں کھلا سکتے ہیں. یعنی کہ جو خواتین یہ سمجھتی ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں شوہر، بھائی یا پھر والد کی اگر کوئی خدمت کرتی ہے تو وہ اس سے مرض بڑھے زچگی کی حالت میں اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی آتما بھٹکتی ہے، اس کی روح جو ہے گھومتی ہے. سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور خاص طور پر یہ خواتین میں بڑا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتی ہے تو جے نماز کا جو ہے ایک کونا الٹ دیتی ہے، یہ سمجھ کے کہ اس پر شیطان نماز پڑھے گا. تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب شیطان نماز پڑھے گا. جب شیطان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو بلکہ نماز سے روکتا ہے. اس کا کام تو نماز سے روکنا ہے. نماز کے اندر وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے، عبادت سے روکنا اس کا کام ہے. نماز پڑھنا یہ شیطان کا کام نہیں ہے. مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں اگر شیطان نماز پڑھ بھی لیا تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے نا، اس کو پڑھنے دینا چاہیے. جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کے اس ویڈیو میں چند ایسے سوالات جو ہم لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے ہم جانیں گے. اس کے لیے آج جو ہے ہم الحمدللہ مفتی عبداللہ صاحب اشرفی دامت برکاتہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کے روشنی میں ان سوالات کے جواب دیں گے. سب سے پہلے تو حضرت مفتی صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سہل وظائف. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب سوالات شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی یہ معلوم ہو کہ آپ کی جو ہے دینی تعلیم کہاں تک ہے اور آپ نے کہاں سے کی. جیسے الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ الحمدللہ آپ حافظ قرآن ہیں. جی الحمدللہ آپ نے جو ہے حفظ قرآن مکمل کیا، اور جس جگہ سے الحمدللہ آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا وہیں سے الحمدللہ میں نے بھی جو ہے حفظ کیا. اور یہ بھی بات ہے کہ جس استاد کے پاس آپ نے جو الحمدللہ حفظ کیا وہیں پر میں نے حفظ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں جہاں تک کہ آپ نے جو ہے عالمیت چہارم یا پنجم تک یہاں لاتور میں ہی کی. بالکل. اس کے بعد گجرات کے ایک ادارے میں جو ہے الحمدللہ عالمیت کو مکمل کیا، اور وہیں پر پھر جو ہے افتاء بھی الحمدللہ آپ نے کیا. بالکل. اور الحمدللہ آپ جو ہے ایک چینل کے ذریعے امت کی بڑی رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر آپ کے چینل کو میں دیکھتا رہتا ہوں تو اس پر بہت ساری چیزوں کا جو ہے آپ جواب دیتے ہیں اور وہاں پر رہبری کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. بالکل. تو اسی طرح ہمارے پاس کچھ سوالات تھے جن کو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننا چاہتے تھے، جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال ہے مفتی صاحب. بالکل شروعات کر سکتے ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے، عوام میں مشہور ہے اگر کسی کا سطر کھلا ہوا نظر آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں. وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں. جی. ان میں سطر کا دکھنا یا دکھانا یہ نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سطر اگر کسی نے دکھا بھی دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کسی کا دکھ بھی گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. اس عوام میں غلط چیز مشہور ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طرح مفتی صاحب دوسرا ہمارے پاس سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی گئی ہو اسی وضو سے دوسری کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، یہ بھی بات غلط ہے. جب آپ نے وضو کر لیا ہے تو اس وضو سے آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے اور نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور بھی دوسرے جو وضو کے ساتھ اعمال کیے جاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ. تو اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے، جبکہ یہ کہیں پر نہیں ہے. یہ الٹا مطلب ہو رہا ہے. جی. اسی طرح مفتی صاحب تیسرا ہمارے پاس سوال ہے، کیا باوضو عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں. اس میں کافی لوگ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، عورت کے جسم سے اگر کوئی خون نکل رہا ہے یا کوئی گندی چیز نکل رہی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا وضو باقی رہے. اسی طرح مفتی صاحب آپ نے بھی یہ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، جو اگلا سوال ہے جی سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور
خاص طور پر یہ خواتین میں بڑا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتی ہے تو جے نماز کا جو ہے ایک کونا الٹ دیتی ہے یہ سمجھ کے کہ اس پر شیطان نماز پڑھے گا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، شیطان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لہذا اب یہ اس کا موڑنا یہ کرنا یہ سب غلط ہی رہے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب شیطان نماز پڑھے گا، جب شیطان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو بلکہ نماز سے روکتا ہے، اس کا کام تو نماز سے روکنا ہے، نماز کے اندر وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے، عبادت سے روکنا اس کا کام ہے، نماز پڑھنا یہ شیطان کا کام نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں اگر شیطان نماز پڑھ بھی لیا تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے نا، اس کو پڑھنے دینا چاہیے۔ جی اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے، یہ چھٹا سوال ہے۔ جی بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے جب تک مسجد میں مردوں کی نماز نہ ہو جائے تب تک خواتین کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سمجھنا غلط ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے تھوڑا یہاں پہ فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، جی اس لیے اس کو اذان کا انتظار کرنا ہے اور پھر مسجد میں جا کر اس کو نماز پڑھنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، جیسے ہی وقت شروع ہو گیا تو ویسے ہی وہ جو ہے نماز ادا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کوئی عورت اس طرح کر رہی ہے کہ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ رہی ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی عورت وقت شروع ہوتے ہی پڑھنا چاہ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اور افضل یہی ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی پڑھا جائے، اذان کا انتظار نہ کرے، کیونکہ اذان جو ہے وہ جماعت کے لیے ہے۔ جی صحیح جی اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب، یہ بات بھی بہت مشہور ہے، عورت حیض یا نفاس کی حالت میں جب فوت ہو جاتی ہے تو اسے 2 مرتبہ غسل دینا چاہیے۔ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ 2 مرتبہ غسل دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا، یعنی آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ایک تو حیض کا غسل یا نفاس کا غسل اور دوسرے وہ غسل، تو یہ شریعت میں نہیں بھائی، شریعت میں انتقال ہونے کے بعد ایک ہی غسل ہے، اور ڈبل غسل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک مرتبہ پاک ہو گئی تو پھر اس کو 2 مرتبہ غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب، یہ ہمارے خواتین میں جو ہے بدعقیدگی بہت پھیلی ہوئی ہے، اور خواتین یہ سمجھتی ہے زچگی کے دوران جو ہے ڈیلیوری کے دوران اپنے شوہر کو چہرہ نہ دکھائے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یعنی جب ولادت ہو جاتی ہے جی تو 40 دنوں تک عورت جو ہے نفاس کے خون سے پاک ہونے تک وہ اپنے شوہر کو چہرہ نہ دکھائے، یہ تو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو ہے یہودیوں کے اندر اور دوسرے جو ہے عورتوں کے اندر یہ رواج تھا، وہاں کے خاص طور سے یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی تو اس کو بالکل کھانا پکانے نہیں دیا جاتا، اس کو گھر میں آنے نہیں دیا جاتا، بالکل اس کو ایک الگ جو ہے شخصیت سمجھا جاتا۔ لیکن اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی کہ بھئی حیض و نفاس میں صرف اتنی ہی ناپاکی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نماز وغیرہ جو ہے معاف ہو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کو نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ شوہر کو دیکھنا، شوہر سے ملنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو ہے اس حالت میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے، تو شریعت میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اتنی ہی چیز کو منع کہنا چاہیے، اتنی ہی چیز سے رکنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ چیزوں کو منع کر رہا ہے تو شریعت میں اضافہ کر رہا ہے، تو دین میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو سوچنا کہ عورت اپنے چہرے کو نہیں دکھا سکتی ہے 40 دن تک، یہ غلط ہے، یہ شریعت میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ جی مفتی صاحب جزاک۔ اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب، جی بالکل، بعض لوگ یہ کہتے ہیں زچگی کے دوران فوت ہونے والی عورت بھوتنی بن جاتی ہے، یہ اس طرح کا بھی ایک جو ہے سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ کوئی خاتون جو ہے زچگی کی حالت میں اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی آتما بھٹکتی ہے، اس کی روح جو ہے گھومتی ہے، یہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں، یہ ایک دم جھوٹی بات ہے۔ دیکھیے سمپل سی بات ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین دیوبند نے اس بات کی بالکل وضاحت کی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح یا تو پھر جنت کے اندر رہے گی یا تو دوزخ کے اندر، جس کو عربی کے اندر قرآن میں بتایا گیا ہے علیین کے اندر ہوگی یا سجین کے اندر ہوگی، اس کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، تیسری کوئی راستہ نہیں ہے۔
اگر اس کی شکل میں کوئی جو ہے ایسا بھوت وغیرہ جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ جنات ہیں. جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے, وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے, انسان ہے, جانور ہے, تو وہ شیطان یعنی جنات ہو سکتا ہے لیکن کوئی انسان نہیں ہو سکتا, اس کا بھوت نہیں ہو سکتا. جی جزاک اللہ. اسی طرح مفتی صاحب اگلا سوال ہے, حیض کی حالت میں کوئی خاتون میت کو غسل دے سکتی ہے؟ حیض کی حالت میں تو دے سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, کیونکہ غسل کا جو تعلق ہے وہ پانی ڈالنے سے اس کا تعلق ہے, اس کے ناپاکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ بات جو ہے 2 دن پہلے بھی ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا کہ جو غسل دیا جاتا ہے مرد ہو یا عورت ہو تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے. اگر کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, جسم ناپاک ہوگا, اتنے حصے کو دھونا پڑے گا, اتنے جگہ کو دھونا پڑے گا. یہ بات شریعت سے ہے. بقیہ جو ہے ناپاک عورت بھی غسل دے سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب, حیض یا نفاس کی حالت میں میت کو دیکھنے یا تعزیت کے موقع پر موجود رہنے کا کیا حکم ہے؟ بہت ساری خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے جس گھر میں میت ہو جائے تو وہاں پر حیض اور نفاس کی حالت میں اگر کوئی ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے, وہاں نہیں جانا چاہیے, ایسا بھی خیال ہوتا ہے. اس بارے میں تھوڑا مجھے دیکھنا پڑے گا, کہیں پہ میں نے پڑھا ہے غالباً کہ حیض و نفاس والی عورتیں وہاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ابھی میرے ذہن میں جواب تو اس کا یہ آ رہا ہے کہ یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے اس سے ظاہری طور پہ جب دیکھا جائے. بہرحال اس کے بارے میں تھوڑا مجھے دیکھنا پڑے گا, ابھی میرے ذہن میں پورا پرلی نہیں ہے, تو اس کا جواب ابھی نہیں آیا, اس طرح سمجھیے آپ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, جزاک اللہ. اگلی نشست میں انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ. بالکل مفتی صاحب. اسی طرح اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں مفتی صاحب. جنازہ لے جاتے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا, یا بہت سارے لوگ جو ہے کچھ قصیدے پڑھتے ہیں یا کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں, تو اس وقت میں شرعی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح لے جانے کا طریقہ رہے گا؟ دیکھو, شریعت میں جنازے کو لے جانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے, فاسٹ چلنے کا حکم دیا گیا. جی, جتنا ہو سکے جلد سے جلد جنازے کو فاسٹ طریقے سے لیا جائے. بالکل. بقیہ جنازے کو لے جاتے وقت کیا کرنا ہے شریعت نے اس کے بارے میں بالکل وضاحت نہیں کی ہے, یعنی کچھ کرنے کے بارے میں نہیں بتایا ہے کہ بھئی یہ پڑھیے وہ پڑھیے اس طرح عمل کیجیے, اس طرح شریعت میں کہیں وضاحت نہیں ہے. البتہ کوئی اپنے طور پہ اکیلے طور پہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ذکر اذکار ہے اس کو تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن اجتماعی طور پہ کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت ہے, اجتماعی طور پہ کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت ہے. اس میں جو ہے شریعت میں اضافہ کرنا ہے, جو چیز شریعت نے طے نہیں کی اس کو طے کر کے پھر اس کو بلند آواز سے کرنا, مجمع کے اندر کرنا, یہ غلط ہے. ہاں انفرادی طور پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب, میت کو دفنانے کے بعد کون سے اعمال مستحب ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیتیں پڑھنا, اور پیر کی طرف کھڑے ہو کر اخیر کی چند آیتیں پڑھنا, اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرنے کی گنجائش ہے. اور کچھ پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں, کچھ 4 قل پڑھتے ہیں, تو ہر ایک جگہ علاقے میں الگ الگ طریقہ ہے, تو اس میں مستحب طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, قرآن و حدیث سے جو ثبوت ہے, حدیث کے اندر جو ثبوت آیا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو چہرے کی طرف سے پہلا رکوع پڑھنا ہے اور پیر کی طرف سے آخری رکوع پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کرنے کا حکم دیا. غالباً حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا یا کوئی اور صحابی ان کا انتقال ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد کہا کہ ان کے لیے دعا کیجیے ثابت قدمی کی, کیونکہ ابھی فی الحال دعا کی ان کو سخت ضرورت ہے, کیونکہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سوال جواب کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں دعا کی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 2 چیزیں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے, ایک تو سورہ بقرہ کا سر کی طرف اور پیر کی طرف پڑھنا اور دعا کرنا, اور دعا کرنے میں بھی جو ہے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میت کی طرف یا جو ہے قبر کی طرف رخ نہیں ہونا ہے, قبلے کی طرف رخ ہونا ہے. ہاتھ اٹھا کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں, اور اس کو ضروری نہ سمجھا جائے, کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیا جائے. جزاک اللہ. اسی طرح مفتی صاحب اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بالکل. اگلا سوال ہے, ماہ سفر یا ماہ رمضان کی بشارت دینے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے, اور جب یہ مہینے آتے ہیں تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, ہمارے نوجوان بڑے تیزی سے اس کو وائرل کرتے ہیں, اس کو شیئر کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کرنے سے جو ہے اس کو جنت کی بشارت ملیں گی.
تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے شریعت؟ نہیں، شریعت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح بتانے سے جو ہے جنت ملے گی، اس طرح کوئی ثبوت نہیں۔ اور غور کیا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے۔ اگر کوئی اس کو حدیث کے طور پہ بیان کرتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، اور حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے من گھڑت باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگا دینے سے۔ حدیث ہے، وہ حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا کرتے تھے کہ اس نے اپنا جہنم میں ریزرویشن کر لیا، یعنی پکا کر لیا اس نے۔ جیسے گاڑی کو ریزرویشن کر کے پکا کیا، سیٹ پکا کی جاتی ہے، تو اس نے اپنی سیٹ پکی کر لی۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص اس کو بطور حدیث کے بیان کر رہا ہے کہ رمضان کی جو فضیلت بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے، بشارت دیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو یہ جو ہے جہنم میں جانے والا ہے اصل سے، یہ عمل سے بچنا چاہیے۔ بالکل۔ اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں عورت اپنے شوہر یا بھائی بیٹے کو جہنم میں لے جائیں گی، یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے وہ 4 لوگوں کو جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کے گھر والے جب اسے سمجھاتے نہیں ہیں تو 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا وہ ذریعہ بن سکتی ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صریح حدیث تو اس تعلق سے نہیں ہے، البتہ ایک عمومی حدیث ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر گھر کا ذمہ دار اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو گھر میں جو بھی ذمہ دار ہیں تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس اعتبار سے کوئی بول سکتے ہیں کہ بھئی بھائی سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ بولا جا سکتا ہے۔ بہرحال بطور حدیث کے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، بطور حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ ایک عورت 4 لوگوں کو یا پھر 10 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی، یہ جو ہے غلط طریقہ ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگانا ہے۔ جی جزاک۔ اسی طرح مفتی صاحب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کہاں تک بات درست ہے؟ یہاں پہ تھوڑا ایک چیز کا میں خلاصہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ پیری مریدی کے تعلق سے کافی لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں، کچھ لوگ بالکل اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ بھئی آپ مرید ہو گئے تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ دونوں بھی چیزیں غلط ہیں۔ پیری مریدی یعنی بیعت کرنا، یہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ 26ویں پارے کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے، 28ویں پارے کے اندر بھی ثبوت ہے، سورہ فتح کے اندر اس کا ثبوت ہے، سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو بہرحال بیعت کا ثبوت موجود ہے، اس کو سنت قرار دیا ہے علماء کرام نے۔ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر بیعت کی تھوڑا حقیقت کو بھی تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ بھئی کسی کے ہاتھ پر توبہ کرنا، بھئی میں نے ابھی تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاروں گا۔ تو جس طرح ایک جو ہے یاد دہانی کی جاتی ہے اور ایک وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا مفتی صاحب، جی، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ زنا قرض ہے، اگر تم نے کر لیا تو اس کی ادائیگی تمہارے گھر میں سے ہوگی، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نہیں، اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے، بہرحال حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، یعنی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بیان حدیث کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی، اور اس سے بتایا جا رہا ہے کہ گناہ تو یہ کر رہا ہے، سزا کسی اور کو مل رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اثرات ہونا الگ ہے، جی، آپ کے اثرات بچے کے اندر آنا یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ گناہ ہوا اس لیے اس کے ساتھ یہ گناہ ہوگا، یہ جو ہے قرآن سے ثبوت اس کا نہیں ہے، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں۔ صحیح بات ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ میں اگر کوئی جرم کرتا ہوں تو اس کی سزا مجھے ملے گی، کسی اور کو کیسے ملے گی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ جی بالکل۔ اسی طرح مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ بات ہمارے نوجوانوں میں مشہور ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو اس طرح کی بات کوئی ملتی ہے؟ میرے تو فی الحال علم میں نہیں ہے، اس بارے میں کچھ دیکھنا پڑے گا، اس بارے میں ابھی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا جواب۔ ٹھیک ہے، اس کو آئندہ مرتبہ لیں گے۔ ہاں، لے لیں گے۔ اسی طرح مفتی صاحب اگلا سوال ہے ہمارا،
خواتین یہ سمجھتی ہے جی کہ مغرب کے وقت جو ہے گھر میں جھاڑو لگانے سے رزق میں کمی آتی ہے، تنگی ہوتی ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے چاہے گھر پھر کتنا ہی میلا کچیلا کیوں نہ ہو، کچرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، تو مغرب کے وقت جو ہے وہ گھر میں جھاڑو نہیں لگاتے ہیں. تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ بات اتنی بیہودہ ہے، اتنی بکواس ہے. اگر غور کیا جائے، حدیث میں بتایا گیا ہے پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. اب یہاں تو پاکی سے ہی روکا جا رہا ہے، پاکی سے ہی روکا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ جو بات ہے قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، اور اس طرح ذہن بھی نہیں رکھنا ہے کہ بھئی جھاڑو مارنے سے بے برکتی ہوگی، بلکہ پاک صاف رکھنے سے برکت آئے گی، اور گندگی رکھنے سے بے برکتی آئے گی. ایسا ہوگا. تو یہ الٹا کر دیا ہے، کسی نے الٹا کر دیا ہے، کیونکہ آج کل الٹا ہی چل رہا ہے سب کو. اللہ جو ہے ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. اسی طرح مفتی صاحب اگلا سوال ہے ہمارا. بہت ساری خواتین جو ہے اپنے گھر کے جو ہے چوکھٹوں میں بیٹھتی ہے. یہ بیٹھنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اصل سوال جو ہے یہ ہے کہ چوکھٹ پہ بیٹھنے سے رزق میں تنگی اور غربت آتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، البتہ گناہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. چوکھٹ پر بیٹھنے کے بعد گناہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور گناہ جب ہوں گے تو اس سے بے برکتی آئے گی. تو اسی وجہ سے کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی بے برکتی آئے گی، تو اس کی یہ وجہ ہوگی. تو کیونکہ عام طور پہ وہاں بیٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ کسی کے اوپر نظر پڑ جائے گی، اور کسی کی نظر ان کے اوپر پڑ جائے گی، یا کوئی اور باتیں وغیرہ ہوگی ادھر ادھر کی. یہ گناہ کی وجہ سے گناہ کی نحوست ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. اسی طرح مفتی صاحب اگلا سوال ہے، جی دائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کوئی چیز دینا یا لینا یہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا شخص کیا گنہگار ہوگا؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہے اس کے اوپر. حدیث میں بتایا گیا اچھے جو کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، اور جو یہ کام ہے گندے جو کام کہتے ہیں، بیت الخلا ہے، یہ ہے دھونا ہے، تو وہ اس کو الٹے ہاتھ سے کرنا ہے. الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، یہ تفصیل بتائی گئی. اگر کوئی شخص الٹے ہاتھ سے کرتا ہے گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. البتہ گناہ تو نہیں ملے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کوئی کام کرے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سیدھا ہاتھ مصروف رہتا ہے تو الٹے ہاتھ سے کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جمعرات کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. جی اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا جمعرات کے دن ناخن نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. جمعرات دن کبھی بھی آپ نکال سکتے ہیں، بلکہ دن میں بھی نکال سکتے ہیں، رات کے 12 بجے بھی نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں نہیں نکال سکتے، جمعرات دن نہیں نکال سکتے، یہ غلط ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو شریعت میں اضافہ کرنا ہے. شریعت میں اضافہ کرنا ہے. جو شریعت نے اس کو منع ہی نہیں کیا تو اپنی طرف سے آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو شریعت میں اضافہ کرنا ہو رہا ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یہ گناہ ملے گا. جی جزاک اللہ. جیسے اگلا سوال تھا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا، اس بات کا بھی الحمدللہ خلاصہ ہو گیا ہے. بالکل. تو پھر اگلا سوال ہم لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں رات کو آئینے میں دیکھنے سے نحوست آتی ہے، اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ نہیں، اس کا نحوست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی نحوست کا جو تعلق ہے وہ گناہ سے ہے. گناہ سے. جہاں گناہ ہوگا وہاں نحوست آئے گی. جہاں گناہ نہیں ہے، آئینے میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں نحوست نہیں آئے گی. ہاں البتہ اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو آئینہ دیکھنے کی آپ دعا کریں. جزاک اللہ. اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب، چپل جوتا الٹا ہو تو گھر میں کیا نحوست آتی ہے؟ نہیں، اس کا بھی نحوست سے کوئی تعلق نہیں، میں نے بتا دیا. جی جزاک اللہ. اگلا سوال ہے مفتی صاحب. جی بالکل. بعض لوگ درختوں پر دھاگا باندھنے یا کیل ٹھوکنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ بلکہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے. جی یہ بھروسہ اللہ تعالی کے اوپر سے ہٹ کر یہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے. علماء بتاتے ہیں اگر کوئی شخص تعویذ کر رہا ہے، میں تعویذ کے بارے میں بتا رہا ہوں، ابھی اس کو تھوڑا سائڈ میں رکھیے، جو آپ نے تاگے وغیرہ کی بات کہی، تعویذ کی بات ہے. تعویذ کو اگر اس نیت سے پہن رہا ہے کہ تعویذ کی وجہ سے ہی میرا مسئلہ حل ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے. جی یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر بھی شفا ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے. جس طرح ہم گولی کھاتے ہیں اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گولی کے اندر شفا نہیں ہے، اس کے اندر شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی طرح تعویذ
جو ہے بذات خود اس کا اثر نہیں ہے، اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. ہاں ایک ذریعہ ہے. تو یہاں پہ یہ چیز تو بالکل غلط ہے، اس سے تو شرک کا جو ہے مسئلہ جو ہے پیدا ہوتا ہے دھاگا باندھنے سے اور کیل ٹھوکنے سے. اور اگر غور کیا جائے تو یہ چیزیں غیروں کے اندر ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے، یہ غیروں سے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اور یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے. اور اس کو کیل ٹھوکنے کی کیا ضرورت؟ اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ ہم نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، کیل ٹھوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تاگا باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی اگر لاجیکلی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی سینس ہے ہی نہیں. صحیح. اسی طرح اگلا سوال ہے مفتی صاحب. جی. تعویذ کو جو ہے بہت سارے لوگ تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں. کچھ لوگ خود تعویذ کو جو ہے پہننا شرک سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے تعویذ کو جو ہے ثواب کی نیت سے یا ہر کام ہونے کی نیت سے سمجھتے ہیں. تو تعویذ کا استعمال کس حد تک اور کون سی تعویذ کا استعمال درست ہوگا اور کس کی اجازت ہوگی؟ تو تعویذ کے تعلق سے 2-3 اصولی باتیں میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ تعویذ کے اندر خود شفا نہیں ہے، تعویذ خود مسئلہ حل کرنے والی نہیں ہے، اللہ ہی اس کے اندر جو ہے شفا ڈالنے والے ہیں، اللہ ہی اس سے مسئلہ حل کرنے والے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہی سے درست ہو. نمبر 2 پر وہ تعویذ کے الفاظ بھی درست ہونے چاہیے. اگر الفاظ درست نہیں ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، کفریہ الفاظ ہیں، یا قرآن و حدیث کے خلاف الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، تو پھر وہ درست نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر تعویذ کے اندر کوئی جو ہے گندی چیز شامل نہ کی گئی، ناپاک چیز شامل نہ کی گئی. اگر ناپاک چیز شامل کی گئی ہو تو پھر جو ہے اس کا اثر نہیں ہوگا اور وہ ناجائز ہوگا. اور یہاں پر ایک چیز کا میں اور ایک خلاصہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تعویذ وغیرہ کا استعمال اپنی ناجائز ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ کفر تک پہنچنے کا ہے، ایمان کے ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے کہ آپ جو قرآن و حدیث کے آڑ میں ایک ایسا کام کر رہے ہو جو بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اس کو آڑ بنا رہے قرآن و حدیث کو. تو یہ تو اسلام کے دائرے سے نکلنے والا عمل ہے. بالکل تعویذ کا جو استعمال ہے وہ جائز کاموں کے لیے ہونا چاہیے، ناجائز کاموں کے لیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس کو پورے طور پر شرک بتاتے ہیں یہ بھی غلط ہے. جبکہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی ہیں غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، وہ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا کرتے تھے. صحیح. تعویذ ڈالا کرتے تھے. تو تعویذ کا ثبوت ہے. اور جس حدیث میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے، یہ اس سے بھی تھوڑا ان کو کنفیوژن ہوتا ہے، تعویذ سے جن احادیث میں منع کیا گیا ہے تو ان احادیث میں شرکیہ کلمات اس کے اندر لکھے گئے ہوں، بولے گئے تو اس سے منع کیا گیا. اگر ایسا ہوتا پورے طور پہ تعویذ منع ہوتی تو وہ صحابی اپنے بچے کے گلے میں کیوں ڈالتا؟ تو صحابی کا تعویذ استعمال کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ جو کفر اور شرک اس کے اندر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآنی آیت ہیں، احادیث کے روح سے ہے، تو بالکل درست ہے. جی جزاک اللہ. اسی طرح مفتی صاحب اگلا سوال ہے، کیا قسمت بدلنے یا مشکلات کو دور کرنے کے لیے مخصوص رنگ کے کپڑے یا پھر مخصوص قسم کی انگوٹھی جو اس میں نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی پہننا، یہ عقیدہ رکھے یہ مخصوص رنگ کے ہم کپڑے پہنیں گے، یہ انگوٹھی پہنیں گے تو ہمارا فلاں کام پورا ہوگا یا فلاں حاجت پوری ہوگی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ نہیں، بالکل یہ بھی غلط ہے. یہ بھی یہاں پہ بھی وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ اثر وہ مخصوص کپڑے کے اندر سمجھ رہا ہے، مخصوص کپڑے کے اندر یا مخصوص نگینے کے اندر اثر سمجھ رہا ہے، جبکہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی. جہاں پہ بھی یہ جو ہے مسئلہ اللہ کی طرف سے کنوٹ ہو کر کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہے تو وہ جو ہے بالکل ناجائز عمل رہے گا، بلکہ بعض صورتوں میں شرک والا عمل رہے گا، بعض صورتوں میں شرک والا عمل رہے گا. اور دوسری بات یہاں بطور مزاح کے یہ کہوں گا میں کہ اگر ایسا ہوتا کہ رنگ والے کپڑے پہننے سے مسئلہ حل ہوتا تو سب سے پہلے ہم علماء اور ہم آپ پہنتے اور آپ سب مسئلے حل کر لیتے. صحیح، بالکل جی جزاک اللہ. اسی طرح مفتی صاحب سوالات کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا. ایک سوال جو ہے ایک ذہن میں ہے. بالکل. ہمارے خواتین میں یہ بات بھی مشہور ہے، کوئی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کا علاج ہو جائے، مثلا کوئی اس کا آپریشن وغیرہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس مریض کو حیض و نفاس والی جو خاتون ہے اس خاتون کے ہاتھ کا کوئی چیز بنی ہوئی نہیں کھلا سکتے ہیں. تو یہ درست ہے کہ نہیں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اس طرح کا کوئی جو ہے عمل درست نہیں ہے. حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حیض کی حالت میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کنگھی بنا رہی.
تو یہ خود عمل بتا رہا ہے کہ حیض کی حالت میں جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے، کھانا بنایا جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، کنگھی کر سکتی ہے عورت، خدمت کر سکتی ہے اپنے شوہر کی یا دوسرے گھر والوں کی خدمت صحیح کر سکتی ہے، خود یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اور حدیث کے باب بھی اس طرح باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے احباب نے، جس سے پتا چلے کہ حیض والی عورت گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ جی، یعنی یہ جو خواتین یہ سمجھتی ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں شوہر، بھائی یا پھر والد کی اگر کوئی خدمت کرتی ہے تو وہ اس سے مرض بڑھے گا، تو یہ عقیدہ غلط ہے، غلط ہے، بالکل بالکل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بالکل اس کی جڑ کاٹ دی۔ ماشاء اللہ، آج ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب یہاں پر آئے تھے، ہم ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بہت بہترین ماشاء اللہ سوالات کا جو جمع کیے، اور الحمدللہ میں نے بھی اپنے جہاں تک کوشش ہو سکی جوابات دینے کی کوشش کی ہے صحیح طریقے سے۔ اگر اس میں بھی کچھ غلط فہمی ہے تو علماء اور مفتیان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نشاندہی ضرور کریں، اور ہم جو ویڈیو بنایا گیا ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر کسی کا سوال ہو تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارا بھی چینل ہے مفتی عبداللہ اشرفی آفیشیل کے نام سے، اس چینل پر بھی آپ وزٹ کریں، وہاں پہ بھی آ کے سوالات جوابات کر سکتے ہیں، اور اس چینل پر بھی آپ ماشاءاللہ بنے رہیے، جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس ویڈیو کے ذریعے بہت سارے سوالات جن کا اشکال ہوتا ہے جی، اور بدشگونی ان سوالات کے ذریعے ہوتی ہے، تو شریعت کے روشنی میں آپ نے جو ہے ہماری بھی اور ہمارے ذریعے بہت سارے ویڈیو کے ذریعے بہت سارے لوگ دیکھیں گے، ان کی بھی رہبری ہوئی، تو میں آپ کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور دارین میں کامیابی کا ذریعہ و سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہچان کا مسئلہ ہے یہ، جہل کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔